تو اس کے مقابلے میں جو کلام آپ پیش کرو گے وہ تاکید کے ساتھ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا منکر ہے لیکن آپ نے کلام پیش کی بغیر تاکید کی، وہاں تو یہ تو مقتضی ظاہر کے خلاف ہو گیا نا. کیوں اس طرح کی؟ کہتا ہے اس لیے اس طرح کی ہے اس منکر کو آپ نے غیر منکر بنا دیا، غیر منکر بنا دیا. جیسے کہ آپ نے یہ سمجھا کہ یہ انکار ہی نہیں کر رہا ہے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ غیر منکر کو غیر منکر اس لیے قرار دیا ہے کہ اس کے اندر ایسے مشاہدات موجود ہیں، اگر تھوڑی سی وہ توجہ کر لیتا نا تو یہ اس کے انکار ختم ہو جاتا. سمجھ نہیں آئی بات؟ جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، مثال جو پیش کیا گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے اس میں شک نہیں ہے. بغیر تاکید کے اللہ فرماتے ہیں اس میں شک نہیں ہے، جبکہ منکر تو موجود تھے نا قرآن کے. جب ان کو یہ اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ تو وہاں تو تاکید لانا چاہیے. کیا لانا چاہیے؟ لیکن بغیر تاکید کے اللہ نے پیش کر دی. یہ بتا دیا ہے کہ قرآن کریم کے حقانیت اتنی واضح ہے، اگر تھوڑی سی یہ سوچ لیتے، قرآن کو دیکھ لیتے تو ان کو اندازہ ہو جاتا، ان کا انکار ختم ہو جاتا اور ان کے انکار سے یہ رجوع کر دیتا ہے. ارتعادہ کا معنی کیا ہے؟ رجوع کر لیتے. تو اس وجہ سے ان منکر کو کیا بنا دیا؟ غیر منکر. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، بند کریں بھائی یہ دروازہ. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ بند کرو دروازہ. اب مصنف الرحمہ ثم الاسناد مطلقا، ثم الاسناد پہلے متن دیکھیں. ثم الاسناد منه حقیقت عقلیہ وہی اسناد الفعل او معناه ما هو له عند المتکلم فی الظاہر. پہلے تھوڑی سی ترجمہ دیکھیں متن کے، اس کے بعد پھر آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتے ہیں. مصنف رحمہ فرما رہے ہیں کہ اسناد باس کس کی چل رہی ہے؟ اسناد خبری کی. پہلے باب کس کے تھے؟ احوال اسناد خبری کے. اب یہ جو اسناد جس کا تعریف مصنف نے شروع میں آپ کو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ ثم الاسناد، و پھر یہ اسناد دو قسم پر ہے. ایک کو حقیقت عقلیہ کہتے ہیں، دوسرے کو مجاز عقلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حقیقت عقلیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہی اسناد الفعل او معناه الی ما ہوا لہو. فعل یا معنی فعل کا اسناد ایسے چیز کی طرف کی جائے جس کے لیے یہ فعل، باہر کھڑے ہو جاؤ بھائی، باہر کھڑے ہو جاؤ، فعل اور معنی فعل اس کے لیے ہے. فعل اور معنی فعل، سمجھ نہیں آئی بات؟ باہر کھڑے ہو جاؤ، باہر کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، جس کے کام سے بھی کیا تھا، باہر کھڑے ہو جاؤ. سمجھ آئی بات؟ فعل یا معنی فعل کا اسناد ہو الی ما ہوا لہو، ایسے فعل یا معنی فعل کی طرف. بات سمجھ میں آئے نا؟ لہو یہ فعل یا معنی فعل اسی کے لیے ہو. بات سمجھ میں آئے نا؟ مثلا مبنی الفاعل میں فعل کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ فاعل کی طرف. ہاں بھائی، ضرب زیدون، یہاں اسناد ضرب کا کس کی طرف ہوا ہے؟ زید کی طرف. مارنے والا کون ہے؟ زید. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور مجہول میں فعل کا اسناد ہوتا ہے مفعول کی طرف. ضرب زیدون،
مجہول میں اسناد، تو اس کو کہتے ہیں مجاز عقلی۔ ترجمہ دیکھیں پہلے، متکلم کے یہاں ظاہر میں اس کے مثال جو مصنف نے ذکر کی ہے نا، یہ ہے جیسے انبت اللہ البقلہ، پھر یہ 4 قسم پر ہے۔ کتنے قسم پر ہے؟ جیسے انبت اللہ البقلہ، پہلے یہ ہے کہ واقعے کے مطابق بھی ہو، اعتقاد کے مطابق بھی ہو۔ مسلمان کہتا ہے کہ انبت اللہ البقلہ، اللہ نے گھاس کو اگایا۔ اب یہاں انبات کا نسبت کس کی طرف، اسناد کس کی طرف ہوا؟ اللہ کی طرف۔ تو گھاس کو اگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مومن کا یہ عقیدہ بھی ہے اور نفس الامر بھی ایسا ہے۔ دیکھو واقعے کے مطابق بھی ہے اور وہ اعتقاد کے، سمجھ میں بات آئی؟ ایک تو یہ ہو گیا، ایک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں اعتقاد کے مطابق تو ہو بس، لیکن واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ جیسے انبت الربیع البقل، موسم بہار نے سبزے کو اگایا۔ موسم، اب یہ ایک آدمی جو کافر ہے وہ یہ بات کہے گا کہ انبت الربیع، دیکھو اگر مسلمان کہے گا تو یہ مجاز ہے، اگر کوئی کافر کہے گا تو یہ اس کے عقیدے کے مطابق یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ موسم کی وجہ سے انسان پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے، اور موسم کی وجہ سے جو ہے ہریالی اور یہ چیزیں، بارش وغیرہ بھی موسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ عقیدے کے مطابق تو ہے اس کے، لیکن واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ واقعے کے مطابق یہ ہے کہ یہ سارے کام اللہ فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے کام ہیں۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا مصنف علیہ الرحمہ آپ کو بتا رہا ہے، تیسرا وہ ہے کہ واقعے کے مطابق تو ہو لیکن عقیدے کے مطابق نہ ہو۔ ایک آدمی معتزلی ہے، عقیدے میں فساد ہے، اور وہ کہتا ہے خلق اللہ الافعال کلھا۔ دیکھو معتزلے کا عقیدہ یہ ہے کہ افعال خیر کا خالق تو اللہ ہے، افعال شر کے خالق مخلوق خود ہے۔ سمجھ نہیں ہے بات؟ زنا ایک انسان کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ زنا اللہ کے فعل ہے، یہ اس آدمی کا فعل ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر شر کا نسبت بھی اللہ کی طرف کریں گے تو جس طرح شر کا کرنے والا برا ہوتا ہے، شر کا ایجاد کرنے والا بھی کیا ہوتا ہے، اس کے طرف بھی ایک آدمی برائی کرتا ہے اور ایک برائی کا ایجاد کرتا ہے، لوگ دونوں کو برا سمجھتے ہیں نا، تو اللہ کی طرف برائی کا نسبت آتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ خیر و شر سب اللہ کی طرف سے۔ ایک خالق ہوتا ہے، ایک کاسب ہوتا ہے۔ انسان کاسب ہے اور اللہ خالق ہے۔ کیا ہے؟ ہر چیز کے خالق اللہ ہیں، لیکن کسب انسان کے ہیں۔ کسب کیا ہے؟ اور خلق شر نہیں ہوتا، بلکہ کسب شر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب ایک معتزلی اپنے عقیدے کو چھپا کے یہ کہتا خلق اللہ الافعال کلھا، اللہ نے ساری چیزوں کے خالق اللہ ہے۔ دیکھو واقعے میں تو صحیح ہے نا بات، ہاں، لیکن اس کے عقیدہ یہ نہیں ہے اللہ کو خالق شر۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں بھائی۔ چوتھا صورت یہ ہے نہ واقعے کے مطابق ہو نہ اعتقاد کے مطابق ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ زید آیا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے زید آیا نہیں ہے، اور آپ کے خیال یہی ہے، اور نفس الامر میں بھی زید آیا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہو جاء زید، جاء۔ دیکھو یہ نہ واقعے کے مطابق ہے نہ اعتقاد کے مطابق۔ کتنے ہو گئے؟ 4 صورتیں۔ پہلے اس کو دیکھیں، سمجھ آئے، پھر مجاز کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں اس کو، ثم الاسناد۔ اچھا پہلے یہ بات سمجھ لیں، مصنف رحمہ
یہاں سے اسناد کا بیان کر رہا ہے کہ اسناد کی تقسیم کر رہا ہے. اس کا کیا کر رہا ہے؟ اسناد مطلقاً اس لیے کہا کہ سواء کان انشائیاً او اخباریاً. یہ مطلقاً اس لیے کہا کہ شروع میں آپ نے کہا تھا کہ احوال الاسناد الخبری. کیا کہا تھا؟ تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بحث یہاں جو اسناد کا آپ بحث کر رہے ہیں یہ اسناد خبری کے بحث ہو رہی ہے، اسناد انشائی کا. لیکن شارح نے آپ کو مطلقاً کہہ کر بتا دیا ہے کہ یہاں اسناد سے مراد کیا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ چاہے اسناد خبری ہو یا اسناد، یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، یہ آپ جب یہ سمجھ گئے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اسناد کا تعلق جو ہے، اسناد تو تام کو کہتے ہیں نا، اس نسبت تامہ کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح سقوط علیہ ہے، سامنے والا خاموش ہونا جو ہے صحیح ہو. لیکن حقیقت اور مجاز کا جو تقسیم ہے، حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی، اس کا جو یہ تقسیم ہے وہ اسناد حقیقی میں بھی پائی جاتا ہے جو خبر ہوتا ہے، اور اسناد مجازی میں بھی وہ اسناد انشائی میں بھی پایا جاتا ہے جو خبر ناقص ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ من ہو حقیقت عقلیہ، ان میں سے ایک حقیقت عقلیہ ہے، آگے مجاز عقلیہ آ رہا ہے. ولم یقل اما حقیقت و اما مجاز. اب اعتراض آ گیا، مصنف نے من ہو حقیقت عقلیہ و من ہو مجاز عقلی کہا. یہ کیوں نہیں کہا کہ اما حقیقت و اما؟ کہتا ہے اما حصر کے لاتا ہے. کس کے لاتا ہے؟ تو اگر اما ذکر کر لیتا تو یہ معلوم ہوتا کہ حقیقت اور یہ اسناد کا صرف بس یہی قسم ہے، یا حقیقت ہوں گے یا، جبکہ اسناد کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نہ حقیقت ہوتے ہیں نا. یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حصر مقصود اما حقیقت و اما مجاز، لأن بعض الاسناد عنده ليس بحقیقت ولا مجاز. اس لیے کہ مصنف کے نزدیک بعض اسناد جو ہے نہ حقیقت ہے اور نہ مجاز ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ دراصل یہ سمجھ لیں، ایک تو آپ علم بیان میں اب پڑھ چکے ہوں گے یا ابھی تک نہیں آیا ہوگا حقیقت اور مجاز کے پاس. بات سمجھ میں آئے نا؟ ایک ہوتا ہے حقیقت اور مجاز لغوی. بات سمجھ میں آئے نا؟ جیسے آپ کہتے ہو رأیت زیدن، آپ نے زید سے کیا مراد لی؟ رأیت اسدن. شعر سے کیا مراد لی؟ رجل شجاع. یہ مجاز ہے، اس کو مجاز لغوی کہتے ہیں. کیا بات سمجھ میں آئے نا؟ اس کے مقابلے میں حقیقت لغوی ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اور ایک ہوتا ہے کہ مجاز اور حقیقت جو ہے شرعی. کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر صلاۃ ہے. کیا ہے؟ صلاۃ اگر لغت میں لے لیں تو حقیقی معنی دعا ہے، اور نماز کا معنی کیا ہے؟ مجازی ہے. کیونکہ لغوی معنی صلاۃ دعا ہے، نماز. اگر حقیقت اور مجاز جو شریعت کے اعتبار سے لے لیں تو صلاۃ نماز کے لیے حقیقی معنی ہے. جب شریعت میں مطلق صلاۃ کہے گا تو وہاں نماز مراد نہیں ہوں گے، دعا مراد نہیں ہوں گے. کیا مراد ہوں گے؟ نماز. اور اگر کہیں پہ صلاۃ جو ہے شریعت میں دعا کے معنی میں استعمال ہوا تو وہ مجاز ہوگا، اس کو مجاز شرعی کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ ان دونوں کا بحث یہاں نہیں ہو رہا ہے، وہ تو وہاں پہ ہوگا بیان میں. ایک ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں آئے نا، حقیقت عقلی اور مجاز عقلی. یہاں جو تقسیم ہو رہا ہے اسناد کا، حقیقت اور مجاز کا، تو یہ کس اعتبار سے ہے؟ عقل کے اعتبار سے. کیوں؟ یہاں تعین جو ہے، وہاں دیکھو یہ حقیقی معنی ہے، یہ مجازی معنی ہے. شرعی میں شریعت متعین کر رہا ہے.
کون کر رہا ہے؟ شریعت نے کہا صلاۃ جو ہے اصلی معنی کس کے لیے ہے؟ نماز کے لیے. دعا کے لیے استعمال ہوگا تو مجازی ہوگا، کبھی کبھی ہوگا. لغت میں جائیں تو صلاۃ جو ہے یہ دعا کے لیے حقیقی ہے، نماز کے لیے مجازی ہے. یہ کس سے پتہ چلا ہمیں؟ لغت سے. اور ایک ہوتا ہے عقل چلانا. بات سمجھ میں نا؟ عقل آپ کو بتائیں کہ یہ حقیقت ہے اور یہ مجاز ہے، اس کا یہاں علم بیان معنی میں ہوتا ہے، جس کو حقیقت عقلی اور مجاز عقلی کہتے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ جب یہ آپ سمجھ گئے، دیکھیں آگے فرماتے ہیں بعض اسناد ایسے بھی ہیں حسر کے ساتھ ذکر نہیں کیا، لیس بحقیقت ولا مجاز، یعنی بعض اسناد ایسے ہوتے ہیں نہ حقیقت ہوتے ہیں نہ مجاز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسر نہیں ہے. مثلا الحیوان جسم والانسان حیوان، یہاں الحیوان مسند لے جسم مسند، والانسان حیوان، حیوان اس پر انسان کی طرف. اب یہ سمجھ لیں کہ جہاں مسند نہ فعل ہو نہ معنی فعل ہو، کیا ہوئی؟ تو وہاں پہ اسناد جو ہے نہ حقیقی ہوتا، نہ جو ہے اسناد جو ہے حقیقت ہوتا ہے نہ مجاز ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس لیے کچھ اسناد ایسے بھی ہیں نہ حقیقت ہوتے ہیں نہ مجاز. وجعل الحقیقت والمجاز صفۃ الاسناد دون الکلام لأن اتصاف الکلام بہما انما هو باعتبار الاسناد. یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ اب تک تو ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ حقیقت اور مجاز یہ کلام کی صفت ہے. اس کی صفت ہے کلام، کبھی حقیقت ہوتا ہے کبھی. تو آپ نے یہاں کس کا قسم بنا دیا؟ اسناد کے. مصنف بتا رہا ہے کہ بات ایک ہی ہے، اصل میں یہ قسم ہے اسناد کے، لیکن اسناد کے توسط سے پھر کلام کا بھی صفت بن رہا ہے. کس کا صفت بن رہا ہے؟ اصل میں تو یہ اسناد کا صفت ہے، لیکن اسناد کے توسط سے آئی بات سمجھنے. دیکھیں وجعل الحقیقہ والمجاز صفت الاسناد ہے، حقیقت اور مجاز کو اسناد کا صفت بنانا، کلام کا نہ بنانا. لأن اتصاف الکلام بہما، اس لیے کہ کلام کو ان دونوں کے ساتھ متصف کرنا. انما ہوا باعتبار الاسناد ہے، اس اعتبار سے ہے. وأوردهما في علم المعانی، حقیقت اور مجاز کو، یہ حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلیہ کو علم معنی میں ذکر کیا، علم بیان میں کیوں ذکر نہیں کیا؟ لأنهما من احوال اللفظ، لفظ کے احوال سے بعض علم معنی میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ تو مناسب یہی تھا کہ یہاں پہ ذکر کر لیتے ہیں. فَيَدْخُلَانِ فِي عِلْمِ الْمَعَانِی، اس وجہ سے علم معنی میں یہ سمجھ آئی بات. اچھا آگے آئیں تعریف. حقیقت عقلیہ کی تعریف کیا ہے؟ وہی ہے یہ حقیقت عقلیہ اسناد الفعل یا معنی ہو، فعل یا معنی فعل کا اسناد ہو. معنی فعل سے مراد کیا ہے؟ مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفصیل و ظرف. جس طرح فعل عامل چاہتے ہیں نا، کیا چاہتے ہیں؟ تو اسی طرح یہ بھی کیا چاہتے ہیں؟ عامل چاہتے ہیں. تو اس لیے ان کو معنی فعل کہتے ہیں، شبہ فعل بھی کہتے ہیں. فعل کا یا معنی فعل کا اسناد ہو علامہ ایسے چیز کی طرف، علامہ ہوا لہو، یہ فعل اور معنی فعل اس چیز کے لیے ہو. کس کے لیے ہو؟ یعنی فعل اور معنی فعل کا اسناد ایک ایسی چیز کی طرف ہو. فعل اور معنی فعل دراصل اس چیز کے لیے ہو. مثلا مبنی الفاعل میں ضرب زیدون، ضرب کا اسناد کس کی طرف ہوا ہے؟ ایک چیز کی طرف. کس کی طرف؟ زید کی طرف. اور زید کیا ہے؟ زید ایک ایسے چیز ہے کہ ضرب اس کے لیے ثابت ہے. مالہو، یہ ضرب کس کے لیے ثابت ہے؟ اسی طرح
مفعول میں کیا وہ مجہول میں ضرب زید ہونا، ضرب کے اسناد کس کی طرف ہوا؟ زید کی طرف. کس کی طرف؟ زید اب مفعول ہے. اب یہاں پہ اسناد جو ہے مفعول کی طرف ہوا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ تعریف دیکھیں، اسناد الفعل او معنی ہو، فعل اور معنی فعل کا اسناد ایک ایسے چیز کی طرف ہوا ہے، یہ فعل یا معنی فعل اس کے لیے ہے. دیکھو ضرب زید کا معنی کیا ہے؟ زید مارا گیا. زید تو مضروبیت اب یہاں کس کی صفت ہو گیا؟ زید کے. علامہ لہو ہو گیا نہیں ہو گیا؟ فعل جس چیز کے لیے ہے، بات سمجھ میں نا، فعل کا اسناد بھی اسی طرح اسی چیز کی طرف کیا جائے. سمجھ میں بات آئی یا نہیں مانا؟ ہاں، اسناد الفعل او معنی ہو، فعل یا معنی فعل کا اسناد علامہ ایسے چیز کی طرف کیا جائے ہوا یہ فعل او معنی فعل لہو اس چیز کے لیے ہو. مثلا فاعل فیما بنی لہو، جہاں فیما بنا لہو جہاں پہ فاعل کو جو ہے مبنی الفاعل ہو، جیسے ضرب زید عمرا، یا مفعول ہو جس میں بنا جو ہے مفعول کی طرف ہو، جیسے ضرب زید عمرو. فإن الضاربیۃ لزید، پہلے صورت میں ضاربیت کس کے لیے ثابت ہے اور اسناد بھی کس کی طرف ہوا ہے؟ زید کی طرف. اور دوسرے میں مضروبیت کس کے لیے ثابت ہے؟ زید عمر کے لیے، اور مضروبیت بھی ثابت ہے کس کے لیے؟ اور اسناد بھی عمر کی طرف. عند المتکلم، متکلم کے نزدیک یہ متعلق ہے لہو کے ساتھ. وبہذا دخل فی ما یطابق الاعتقاد دون الواقع، اس میں وہ بھی آ گیا جو عقیدے کے مطابق تو ہے لیکن نفس الامر میں ایسا نہیں ہے. جیسے ماقبل کہا، ماقبل مثالوں میں جو 4 صورتوں میں ایک صورت تھا، سمجھ نہیں آئی بات؟ واقعے کے مطابق نہیں ہے. جیسے کافر کہتا ہے انبت الربیع البقل، واقعے کے مطابق نہیں ہے لیکن اس کا عقیدہ اس طرح ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے صحیح نسبت کیا ہے، جس کی طرف نسبت کیا ہے وہی ہے. پھر ظاہر میں وہ ایضا متعلق بقول لہو، ہاں یہ بھی جار مجرور ہے، جار مجرور متعلق چاہتا ہے نا، اس کا تعلق بھی لہو کے ساتھ ہے. وَبِهِ يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَا يُطَابِقُ الْاعْتِقَاد، اس میں وہ آ گیا اعتقاد کے مطابق، چاہے واقعے کے مطابق ہو یا نہ ہو. 2 صورتیں آ گئے نا، یا تو واقعے کے مطابق ہوگا اعتقاد کے مطابق نہیں ہوگا، یا یہ ہے کہ واقعے کے مطابق بھی نہ ہو اعتقاد کے مطابق بھی نہ ہو. والمعنی اسناد الفعل او معنی ہو، فعل یا اس جو متن میں تعریف ذکر ہوا نا اسناد حقیقی کے، اس تعریف کے وضاحت شارح کر رہا ہے. اسناد الفعل او معنی ہو، فعل یا معنی فعل کا اسناد ہو الی ما یکون ہوا لہو عند المتکلم، اس کے طرف جس کے لیے وہ متکلم کے نزدیک. فیما یفہم من ظاہر حالہ، ظاہر حال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اسناد حقیقی ہے اگرچہ واقعے کے مطابق نہیں ہے. وذالک بیان لا ینصب قرینۃ دالۃ علی غیر ما ہوا لہو فی اعتقادہ، یعنی وہاں پہ کوئی ایسے نشانی نہیں چھوڑا اس نے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ یہاں میں مجاز مراد لے رہا ہوں. جیسے اگر کوئی مسلمان یہ کہے گا کہ انبت الربیع البقل، وہ لازمی طور پر مجاز مراد لے گا، کیونکہ انبات کا نسبت جب موسم بہار کی طرف کرے گا یا بارش کی طرف کرے گا، مسلمان ایک سبب ہونے کے اعتبار سے کرے گا نا. کیا کرے گا؟ کیونکہ اگانے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن یہ بارش سبب ہے، یہ موسم بہار کیا ہے؟ تو اس سبب کے بنیاد پر ان بات کے نسبت جب مسلمان کر رہا ہے، جب مسلمان یہ کہے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ مجاز ہے. کیا کہیں گے؟ کیونکہ فعل یا معنی فعل کے نسبت الی ما ہوا لہو نہیں ہے، مسلمان کے نزدیک الی ما ہوا لہو نہیں ہے، کیونکہ ربیع جو ہے یہ منبت نہیں ہے، مسلمان کے نزدیک منبت، لیکن کافر کے یہاں تو ہے نا. ومعنی کونہ لہو ان معنی قائم بہ ووصف لہو، اس کے لیے صفت ہو، وحق و ان یسند الیہ سواء کان مخلوقا للہ تعالی و لغیرہ، چاہے باری تعالیٰ کے ہو یا مخلوقا لغیرہ. ہاں، مخلوقا لغیرہ کیا مطلب؟ یہ نہیں قسم کے اعتبار سے، یا تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو وجود دیا، یا یہ ہے کہ خالق تو اللہ ہے لیکن قاصد انسان ہے. کیا ہے؟ وسواء کان صادرا عنہ باختیارہ، چاہے
یہ انسان سے صادر ہو رہا ہے اپنے اختیار سے، جیسے ضرب زید، ضرب اپنے اختیار سے، اولا یا اس کے اختیار سے نہیں، جیسے کوئی کہتا مرزا زید، دیکھو ضرب زید، یہاں مارنا زید کے اختیار میں ہے یا نہیں؟ ہاں بھائی، لیکن مرزا زید کوئی کہتا ہے کہ زید بیمار ہو گیا، بیمار ہونا، صحت مند ہونا اس کے اختیار میں ہے؟ ہو گیا، سمجھ نہیں آئی بات؟ چاہے اس کے اختیار میں ہو، بندے کے اختیار میں یا بندے کے اختیار میں، اضطراری طور پر ہو رہا ہے۔ اب یہ بات تاریخ بالکل سمجھ میں آ گیا؟ ہاں بھائی، فَإِصْنَافَ أَقْسَامُ الْحَقِيقَةِ الْعَقْلِيَّةِ عَلَى مَا يَشْتَمِلُ تعریف اربع، کہتا ہے تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اسناد حقیقی کا حقیقت عقلیہ کا تقسیم کریں گے تو وہ اربعۃ، وہ کتنا بنتے ہیں؟ الاول ما یطابق الواقع والاعتقاد جميعا، ایک تو وہ ہے نفس الامر میں بھی ایسا ہو اور کہنے والے کا عقیدہ بھی یہی ہو۔ مثلا ایک کا قول المؤمن، ایک مسلمان کہتا ہے انبت اللہ البقلہ، اللہ نے سبزے کو اگایا، مسلمان کا عقیدہ بھی یہی ہے اور ہوتا بھی ایسا۔ والثانی، دوسرا یہ کہ ما یطابق الاعتقاد فقط، عقیدے کے مطابق تو ہے لیکن واقعاً ایسا نہیں ہے۔ مثلا ایک کا قول الجاہل، ایک کافر آدمی کہتا ہے انبت الربیع البقلہ، موسم بہار نے سبزے کو اگایا۔ اب دیکھو اس کے خیال تو یہی ہے نا عقیدہ، لیکن واقعے میں ایسا۔ والثالث، تیسرا یہ کہ ما یطابق الواقع فقط، صرف واقعے کے مطابق ہو، جیسے معتزلی کہتا ہے لمن لا یعرف حالہ، ایسے لوگوں کے سامنے بتا رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ معتزلی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ يَخْفِي مِنْهُ، اس سے چھپا کے کہتا ہے خلق اللہ تعالیٰ الافعال كلها، ساری چیزوں کے خالق اللہ ہے، جبکہ ان کا عقیدہ یہ ہے خالق شر اللہ کو نہیں مانتے ہیں، لیکن اس نے اپنے عقیدے کے خلاف۔ لیکن نفس الامر میں دیکھا جائے تو یہ بات کیا ہے؟ واقعے کے مطابق ہے۔ ہاں بھائی، وہذا المثال متروک فی المتن، تیسری کے مثال متن میں ذکر نہیں کیا گیا۔ والرابع، چوتھا یہ ہے کہ ما لا یطابق الواقع ولا الاعتقاد جميعا، دونوں کے مطابق نہیں ہے۔ ہاں، جیسے جاء زید وانت تعلم انه لم یجی، جیسے ایک آدمی کہتا ہے زید آ گیا اور اس کو پتہ ہے کہ زید نہیں آیا، اور نفس الامر میں زید آیا بھی نہیں ہے، نہ واقعے کے مطابق ہے نہ دون المخاطب، کہتا ہے آپ کو تو پتہ، کہنے والے کو تو پتہ ہے کہ زید نہیں آیا، لیکن مخاطبین کو پتہ نہیں ہے کہ زید آیا یا نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ کیوں مخاطب کو پتہ نہ ہو، یہ کیوں کہا؟ اذ لو علمہ المخاطب اذن، اگر مخاطب کو بھی پتہ ہو کہ زید نہیں آیا، لما تعین کونہ حقیقتنا، پھر اس کو حقیقت نہیں کہیں گے، کیونکہ پھر تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ ہاں، اس کو حقیقت تو اس لیے ہم کہیں گے نا مخاطب نے صحیح سمجھا۔ ہاں بھائی، اگر مخاطبین کے سامنے آپ کہتے ہو زید آیا لیکن مخاطب کو بھی پتہ ہے کہ زید نہیں آیا، تو پھر تو یہ خالص جھوٹ ہے، اور جو کلام جھوٹ ہو تو اس کو نہ کوئی حقیقت کہتا ہے نہ مجاز کہتا اس کو۔ سمجھ آئی بات؟ لجواز ان یکون المتکلم قد جعل علم السامع بانه لم یجد قریۃ علی انه لم یرد ظاہرہ، اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ متکلم نے علم سامع کو بنایا ہو کہ بانه لم یجد، نہیں آیا قرینہ علی انه لم یرد ظاہرہ، وہ ظاہر مراد نہیں لے رہا ہے، ولا یکون الاسناد الی ما هو له عند المتکلم في ظاہر، پھر حقیقت نہیں ہوگا، کیونکہ ایک آدمی سامنے لوگوں کو پتہ ہو کہ زید جو ہے کہتا ہے کہ زید نہیں آیا، ان کو بھی پتہ ہے کہ زید آیا ہے، لیکن مخاطبین کو بھی پتہ ہے کہ زید، یہ کہتا ہے زید آیا لیکن مخاطب کو بھی پتہ ہے کہ زید نہیں آیا، کہتا ہے یہ حقیقت نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ
حقیقت اور جھوٹ، یہ حقیقت اور مجاز جھوٹ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ دوسرے طریقے جو مصنف یہ ذکر کر رہا ہے کیونکہ مخاطب اس وقت اس کو حقیقت پر حمل نہیں کریں گے، جیسے مثال کے طور پہ ایک بڑے آدمی جو ہے کوئی جھوٹ بولیں تو اس کے مریدین ہیں بیٹھے ہوئے، وہ کہیں کہ نہیں نہیں شیخ کا یہ مطلب ہے، وہ تعویل کریں گے تو وہ مجاز مراد لے رہا ہے۔ یہ کیا مراد لے رہا ہے؟ وہ کیا مراد لے رہا ہے؟ مجاز مراد لے رہا ہے۔ وہ یہ جھوٹ تو نسبت نہیں کریں گے نا، کیا کہیں گے؟ تو حقیقت کہاں ہوگا پھر؟ وہ کہیں گے کہ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیغام نہیں آیا۔ کیا نہیں آیا؟ یا آیا سے مراد یہ ہے کہ اس کا پیغام آیا، تو اس کا پیغام آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود آیا ہو، تو لہٰذا مریدین اس کی بات کے تعویل کریں گے، تو جب تعویل کریں گے تو پھر وہ حقیقت نہیں رہے گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ مجاز ہو جائے گا، تو حقیقت کے قسم نہیں ہوگا۔ پھر ہم تو بات کر رہے ہیں حقیقت کے قسم کے۔ فرق نہیں پڑا؟ ہاں بھائی 10 ہے؟ ہاں